اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس میسج کو شیئر کریں، ہر ملازم تک یہ پہنچنا چاہیے، ہر اس ملازم تک جو محروم ہے تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے، ہر اس ملازم تک جو یہ سمجھتا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں اس کا گزارا نہیں ہو رہا، ہر اس ملازم تک جسے یہ معلوم ہے کہ وہ اپنے ادارے کے اندر صبح سے شام تک ایمانداری کے ساتھ تو کام کرتا ہے، مگر جتنا کام وہ کرتا ہے ایک طاقتور اور حکام بالا اور حکمرانوں سے نزدیک جو ادارہ ہے اس میں کام کرنے والا ساتھی اس سے 2 یا 3 گنا تنخواہ لیتا ہے، یہ ہر اس ملازم تک پیغام پہنچنا چاہیے۔ تفصیل میں اس لیے جاؤں گا کیونکہ نئے ساتھیوں تک بھی پہنچنا ہے یہ میسج کہ آپ اور ہماری جد و جہد، جو ساتھی عملی طور پہ اس جد و جہد میں موجود تھے، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے ہم نے متعارف کروایا صرف محروم ملازمین کے لیے، اور اس وقت بہت سے ساتھیوں کو اس کے اوپر اعتراض بھی تھا کہ شاید یہ جون میں ختم ہو جائے گا، یہ ہے۔ وفاق کے اندر ایک کمپلیٹ میسج دیا گیا تھا آپ تمام ملازمین کو، اس میسج کو شیئر کرنے تک کہ ہر ملازم تک پہنچے، کہ کالی پٹیاں باندھ کے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ وفاق کی تمام یونین ایسوسی ایشن، جو لاسٹ ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے طے کیا، وفاقی سیکٹریٹ میں ہم نے کالی پٹیاں باندھ کے اس کا آغاز کیا۔ ریلوے اور دیگر ادارے جو ہیں ہمارے آئی ایس او کے اور دیگر کچھ ساتھیوں نے تصاویر وغیرہ شیئر کی۔ اس کا ایک مقصد تھا جو جزوی طور پہ پورا ہوا کہ اسٹیٹ منسٹر عبد الرحمن کانجو صاحب نے، جب ان کے سٹاف نے پٹیاں باندھی ہوئی تھی، انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ایشو ہے، آپ نے پٹیاں کیوں باندھی ہے، تو انہوں نے بتایا ان کو کہ ہمارے ملازمین کے یہ مسائل ہیں، گریڈ 17 سے اوپر کے ملازمین کو ریلیف دے دیا گیا ہے 150% ایگزیکٹو الاؤنس، مگر ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اس میسج کو شیئر کرتے جائیے گا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے انہوں نے بلایا، ہماری میٹنگ ہوئی اور انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھا ہے۔ تقریباً 11 ادارے ایسے ہیں، میں بتاتا چلوں آپ تمام ساتھیوں کو، ان تمام ساتھیوں کو گریڈ 1 سے لے کے 16 اور 17 سے لے کے اوپر تک کے ان تمام ملازمین کو جن کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے اپنے بازو پہ کالی پٹی باندھتے ہوئے، کہ شاید بازو کے اوپر کالی پٹی باندھیں گے تو انہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، مگر ہمارے ان ساتھیوں کو بالکل بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی جب 15 دن کے بعد وہ اپنے عزیزوں و اقارب یا دوستوں سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں۔ میرے اس ملازم کو پٹی باندھتے ہوئے تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، مگر اس کو اس وقت شرمندگی محسوس نہیں ہوتی جب اس کا کوئی بچہ اس سے فرمائش کرتا ہے وہ اس کے لیے کوئی چیز نہیں خرید کے دے سکتا۔ میرے اس ملازم کو شرمندگی پٹی باندھتے ہوئے تو محسوس ہوتی ہے، مگر جب پیٹرول پمپ پہ وہ کھڑا ہوتا ہے، پیٹرول ڈلواتا ہے اور اپنی گاڑی گھر کھڑی کر کے کسی سے لفٹ لے کے جاتا ہے، اس کو تب شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ ایک قول بھی ہے کہ پھر جیسی عوام ویسے حکمران۔ آپ کو بالکل جو حکومت کے اندر حکمران ہیں وہ بھی بالکل آپ کو آپ جیسے ملے ہوئے ہیں، اور آپ کے اداروں کے اندر جو یونینز ایسوسی ایشنز ہیں ان کے سربراہان بھی جو ہیں وہ بھی بالکل آپ کو ٹھیک ملے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو تو شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، ہر ملازم کو خواہ وہ گریڈ 17 سے اوپر ہو، اس کو ہفتے کی چھٹی تو چاہیے تھی۔ جب تک اس کو ایگزیکٹو الاؤنس نہیں ملا تھا، جو گریڈ 1 سے 16 کا ملازم جد و جہد کر رہا تھا، اس جد و جہد کے نتیجے میں اس کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس تو چاہیے تھا۔ وہ ملازم جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، فیس بک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپ گریڈیشن بھی چاہیے، اس کو ہاؤس رینٹ کے اندر اضافہ بھی چاہیے، اس کو کنوینس الاؤنس بھی چاہیے، اس کو میڈیکل الاؤنس میں اضافہ بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہزاروں ملازم ہیں، 2-4 نہیں، میں ہزاروں کی بات کر رہا ہوں، وہ ہزاروں ملازمین ہیں جو گزشتہ 5-5, 10-10, 15-15 سالوں سے کنٹریکٹ ڈیلی ویجز ایڈہاک ملازمین ہیں، ان کو ریگولر بھی ہونا ہے، مگر دفاتر میں بیٹھ کے احتجاج کیے بغیر، اپنی آواز اٹھائے بغیر آپ کو کالی پٹیاں بندھوانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ادارے کے سربراہان، خواہ وہ وزیر ہے،
خواہ وہ سیکٹری ہے خواہ ڈی جی ہے، اس لیول کے افسر تک آپ کا ریکارڈ پہنچتا اور وہ وزارت خزانہ کو لیٹر لکھتا جس طرح سے اسٹیٹ منسٹر نے لکھا، کیونکہ ان کے سٹاف نے یہ جرت کی تھی کالی پٹی باندھنے کی۔ مگر مجھے دکھ اور افسوس ہے کہ ہمارے گریڈ 17 سے اوپر کے کچھ کیڈرز کچھ منسٹریز میں جن کے لیے ہم نے جدوجہد کی، اور 10 فروری 2021 کا وہ دن جب مجھ سمیت دیگر قائدین گرفتار تھے، ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا جہاں پہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا کہ یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے۔ ہم ایک فیملی کی طرح ہیں، گریڈ 1 سے لے کے 22 تک۔ جب ہمیں کہا گیا کہ 1 سے 16 کو ریلیف دے دیں، ہم نے کہا کہ 1 سے 22 تک چاہیے، کیونکہ ہم ایک فیملی کی طرح۔ دکھ اور افسوس ہے، منسٹری آف فارن افیئرز کے منسٹر بلاول بھٹو صاحب ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ گریڈ 17 سے اوپر کے ملازمین کو ریلیف دیا جائے۔ فارن افیئرز گروپ کا وہ ساتھی ہوں گے جنہوں نے وہ لیٹر لکھوایا۔ بلاول بھٹو صاحب کو خواب نہیں آیا؟ کیا وہ گریڈ 1 سے 16 کو بھول گئے؟ مگر جب ہفتے کی چھٹی چاہیے تھی، گریڈ 1 سے 16 کے ساتھی یاد تھے۔ منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے منسٹر لیٹر لکھتے ہیں گریڈ 17 سے اوپر کے، کیا 1 سے 16 کے ملازمین وہاں پہ نہیں تھے؟ انہوں نے کالی پٹیاں باندھی ہوتی تو اپنے منسٹر سے لیٹر لکھوا سکتے تھے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ اگر لیٹر لکھتی ہیں، نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور دیگر سیکٹریز اگر لیٹر لکھ سکتے ہیں، گریڈ 17 سے اوپر کے ایکس کیڈر اکانومسٹ گروپ احسن اقبال صاحب لیٹر لکھ سکتے ہیں، تو گریڈ 1 سے 16 کا ملازم جس نے کالی پٹی باندھی تھی، پرامن احتجاج پہ تھا، وہ بھی لیٹر لکھوا سکتا تھا۔ اور اس کا ایک مقصد تھا کہ قائدین کی حوصلہ افزائی ہو کہ پیچھے اتنے ملازمین ہیں، اور ہمارے پاس بھی ایک اخلاقی جواز ہو کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے یہ لیٹر لکھ دیا، ملازمین کا مسئلہ پہنچا دیا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے میں نے جب بھی کوئی مطالبہ رکھا ہے، کوئی ایسا ناجائز مطالبہ نہیں رکھا کہ جہاں پہ آتے ساتھ ہی ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے اور فوری طور پہ کہہ دیا جائے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا فیس بک پہ اس وقت 1200 ملازمین دیکھ رہے ہیں؟ اپنی آئی ڈی کے اوپر شیئر کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری جو فرینڈ لسٹ کے اندر دیگر ساتھی ہیں، آپ شیئر کریں گے تو ان تک بھی پہنچیں گے۔ بہت سے سرکاری ملازمین نہیں ہیں۔ 12 تاریخ کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم آئندہ کا لاہے عمل دیں گے، مگر انفارچونیٹلی کے پی کے قائدین سے میٹنگ ہو گئی۔ پنجاب میں ہمارے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ندیم اشرفی صاحب، ان کی کمر کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہمارے صدر ہیں راجہ اورنگزیب، میں واضح کرتا چلوں، پنجاب کے صدر راجہ اورنگزیب صاحب ہیں، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے، جو ہر احتجاج ہر دھرنے پہ یہاں پہ موجود رہے اور صف اول میں رہے۔ مجھے دکھ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ بے شرم لوگ، اگر کسی تنظیم نے پنجاب ٹیچر یونین کے نام سے جدوجہد کی ہے تو ایک اپنی ہی تنظیم کے گھر بیٹھے ہوئے صدر بن گئے پنجاب ٹیچر یونین کے۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے کوئی جدوجہد کی ہے، گھر بیٹھے ہوئے عہدہ لے لیا اور ساتھ لکھ دیا۔ عہدوں سے نہیں، پرفارمنس سے عوام کے دل میں جگہ بنائی جاتی ہے، اپنے ناموں کے ساتھ عہدے لکھنے کے سے عزت نہیں ملتی ہے۔ میرا ان لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ کچھ کر سکتے ہیں تو عملی طور پہ ملازمین کے لیے باہر نکلیں۔ راول پنڈی کا ایک ایشو تھا جس حوالے سے ہمارے ساتھی بنی گالا بھی، پنجاب کے صدر اور دیگر بہت سے ہمارے قائدین کے اوپر ایف آئی آر درج تھی۔ 19 کے قریب ابھی بھی اساتذہ اکرام اور دیگر تنظیموں کے ساتھی ہمارے اڈیالہ جیل میں بند ہیں۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی جدوجہد سے جو ایک متنازع شخصیت اعظم کاشف صاحب کی تعیناتی ہوئی تھی راول پنڈی میں، تمام اسکول انہوں نے بند رکھے ملازمین نے، اور بالآخر جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی بنی گالہ کے احتجاج کی صورت میں، اس کی فائنڈنگز سامنے آئی ہیں اور اعظم کاشف کو گجرانوالہ ٹرانسفر کر دیا گیا، کیونکہ اس حوالے سے پنجاب کی میٹنگ نہیں ہو سکی تھی، ساتھیوں کے ساتھ مشاورت نہیں ہو سکی تھی۔ تمام ملازمین، چھوٹی تنظیم ہے بڑی تنظیم ہے، تمام عہدیداران کے لیے یہ میرا میسیج ہے، چبرجی چوک کے ساتھ
16 तारीख को पंजाब के तमाम कायदीन की अगीगा की मीटिंग कॉल की गई है। अलायंस में तमाम दीगर जितने भी साथी हैं, एप्का के खालिद जावेद संघेड़ा साहब, फजल गफ़ार बाचा साहब, तारिक कलीम साहब, सफदर साहब एजुकेटर्स, राजा औरंगज़ेब साहब, मिली लेबर फेडरेशन उसकी जो है होस्ट कर रही है उसको। तमाम तंजीमों के लिए मैसेज है कि इंशाल्लाह ताला मैं खुद पंजाब आ रहा हूँ, साथियों को एतमाद में लेंगे और आइंदा का लाए अमल तय करना है, क्योंकि पंजाब का अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रावलपिंडी का मसला था ये हल हो चुका है। आप तमाम साथियों के लिए ये मैसेज है कि जो दफातर में बैठे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि काली पट्टियाँ उन तक पहुँचेंगी। किसी भी लेस की दुकान पे जाएं, 1 इंच का रिबन आता है, आप वो लें। 1 गज में से 2 उसके जो है वो निकलेंगे, तकरीबन उसकी कॉस्ट 3 से 4 रुपए पड़ती है। खुदारा काली पट्टियां बांधें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, ताकि हमें नजर आ रहा हो कि हमारा मुलाजिम कितना संजीदा है। और ये कायदीन की भी जिम्मेदारी है। एक क्लर्क जो अपग्रेडेशन का इंतजार कर रहा है वो इस चीज की जिम्मेदारी ले। एक क्लास 4 जो अपग्रेडेशन के इंतजार कर रहा है वो इस चीज की जिम्मेदारी ले। किसी भी दफ्तर के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस एडहॉक मुलाजिम है वो इस चीज की जिम्मेदारी ले। कोई ओहदेदार है, कोई एक्टिव बंदा है फेसबुक पे, वो इसकी जिम्मेदारी ले। अपने साथियों की तस्वीर लें, काली पट्टियां बांधते हुए एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, पता चलना चाहिए। आज मैं सेक्रेटरीट मौजूद था, माजरत के साथ हर दूसरे बंदे ने सिर्फ नमाज के लिए वुजू करते हुए पट्टी उतारी थी, किसी बंदे के बाजू पे पट्टी नहीं थी। क्या इसकी भी रखवाली की जाएगी? पहले भी कितनी तादाद के अंदर साथी आते रहे हैं। 5.5 लाख मुलाजमीन में से मुझे पता है वफाक की केपीके के अंदर लास्ट मीटिंग में डिसाइड हुआ, तमाम कायदीन ये देख रहे होंगे, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन है, एप्टा है, यंग टीचर्स हैं, स्टाफ ऑफिसर्स हैं, दीगर तंजीमें हैं, मलगरी और साथसान हैं, बहुत सी तंजीमें। हर स्कूल के अंदर कोई एक बंदा जिम्मेदारी ले ले काली पट्टियां बांधने की, पता चले कि केपीके से भी मुलाजिम पहुंच रहे हैं। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी है। यहां पे इंतजार किया जाता है कि बस रिलीफ इनके दरवाजे तक, इनकी सैलरी क्या है इनके अकाउंट में आए और कैलकुलेटर खोल के बैठ जाएं। ऐसा कतई नहीं हो सकेगा। वफाक के तमाम साथियों के लिए मैसेज है, तमाम यूनियन एसोसिएशंस जो एक्टिव साथी हैं, कल इंशाल्लाह ताला 5:30 बजे पाक PWD के ऑफिस में इंशाल्लाह ताला हमारी मीटिंग है। इदारे भी इसको देख रहे होंगे, सुन लें। बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि मैं किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करूंगा जो हमारे मुलाजमीन के जायज़ आईनी मुतालिबात हैं। तमाम कायदीन अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। 16 तारीख को इंशाल्लाह ताला पंजाब और कल वफाक की तमाम तंजीमों से बैठ के कुछ 2 टोक बात की जाएगी कि अभी तक जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके अंदर क्या जो है उनका रिस्पांस है। और यह सिर्फ कायदीन नहीं, आप मुलाजमीन की भी जिम्मेदारी है। हक घरों में बैठ के नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अपनी तैयारी जारी रखें और तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि जो नेक्स्ट वीक है, बल्कि कल के दिन ही जो है पूरा सोशल मीडिया नजर आ जाना चाहिए, हर मुलाजिम एक दूसरे से ज्वाइंट है। और अपने अपने सेक्टरीज में खुद भी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऑक्युपाइड था, पायलट सेंसिस हो रहा था, हमारा डिपार्टमेंट करा रहा था, मैं वहां पे ऑक्युपाइड था, इस वजह से इंगेज था। तमाम सेक्टरीज अपने मिनिस्टर्स से, जितनी मिनिस्ट्रीज के साथी हैं, ग्रेड 1 से 16 और दीगर मुलाजमीन के लिए लेटर लिखवाएं। हर इदारे के साथी जो हैं वजारत खजाना को ये लेटर लिखवाएं। बाकी इंशाल्लाह ताला कायदीन का काम है और आप लोग तैयारी रखें, दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर कर दें।